کبھی یہ خیال آیا ہے کہ دنیا کو بدلنے کی طاقت دراصل ہمارے اپنے گھر سے شروع ہو سکتی ہے؟ آج ہم اسی طاقتور نظریے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ کیسے بچوں کی پرورش کا سادہ سا عمل ہمارے مستقبل کی تشکیل کر سکتا ہے۔ اچھا، تو اپنی بات کا آغاز اس گہری سوچ سے کرتے ہیں جو ہماری آج کی پوری گفتگو کا مرکز ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہمارے بچوں کی سوچ کی بنیاد اصل میں زندگی کے پہلے لمحے سے ہی رکھی جا رہی ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا یہ تجزیہ ایک سفر کی طرح ہے جو گھر کے اندر سے شروع ہو کر پوری بستی تک پھیلے گا۔ ہم دیکھیں گے کہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر کیسے ممکن ہے۔ ہم انجانے میں بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، پھر یہ کہ نئی تربیت سے نئی سوچ کیسے جنم لیتی ہے، یہ تبدیلی گھر سے کیسے شروع ہوتی ہے، اور آخر میں اس تبدیلی کو پوری بستی تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ماں کے کردار سے۔ اگلی نسل کی سوچ اور ان کی قدروں کو بنانے میں ماں کا کردار سب سے اہم، بالکل بنیادی ہوتا ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تبدیلی کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ اب آتے ہیں ایک بہت دلچسپ بات کی طرف، وہ سبق جو ہم بول کر نہیں بلکہ اپنے روزمرہ کے کاموں سے سکھا دیتے ہیں۔ اکثر ہمیں خود بھی اندازہ نہیں ہوتا کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کتنے گہرے اثرات چھوڑ رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بہت عام سی بات ہے، جب گھر میں شوہر اور بیٹوں کو پہلے کھانا دیا جاتا ہے تو اس سے بچوں کو خاموشی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ شاید لڑکیوں یا عورتوں کی بھوک اتنی اہم نہیں ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن اس کا سبق بہت بڑا ہے۔ اور بالکل یہی بات تعلیم پر بھی لاگو ہوتی ہے۔ جب صرف بیٹوں کو اسکول بھیجا جاتا ہے تو یہ ایک واضح پیغام دیتا ہے کہ مستقبل کے مواقع کا زیادہ حقدار کون ہے۔ یہ عمل خود بتا دیتا ہے کہ تعلیم کس کے لیے زیادہ ضروری سمجھی جا رہی ہے۔ اور جب ہم بیٹوں کو یہ سکھاتے ہیں کہ سخت رویہ ہی مردانگی ہے تو ہم جانے انجانے میں ایسے مرد تیار کر رہے ہیں جو آگے چل کر جارحانہ اور سخت مزاج بنتے ہیں۔ آخر میں جب پڑوس کے کسی گھر میں ہونے والے تشدد پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے تو یہ خاموشی اس عمل کو قبول کرنے جیسی ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک پیغام دیتی ہے کہ شاید تشدد کوئی بڑی بات نہیں، یہ قابل قبول ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان غیر ارادی اسباب کا حل کیا ہے؟ آئیے اب پرورش کے ایک نئے، زیادہ باشعور طریقے پر نظر ڈالتے ہیں جو ایک بہتر اور مساوی دنیا کی بنیاد رکھ سکتا ہے۔ بیٹوں کی پرورش کے لیے ضروری ہے کہ انہیں رحم دل، ہمدرد اور دوسروں کا احساس کرنے والا بنایا جائے۔ انہیں سکھایا جائے کہ گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا فخر کی بات ہے، اور یہ کہ تمام خواتین کا احترام ایک ذمہ دار ساتھی بننے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ اور بیٹیوں کے لیے انہیں ان کی اپنی قدر و قیمت پہچاننا سکھائیں، انہیں تعلیم مکمل کرنے یا کوئی ہنر سیکھنے کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں، اور انہیں خود انحصار بننے کی طاقت دیں۔ ٹھیک ہے، تو بچوں کی تربیت تو ہو گئی، لیکن یہ تبدیلی صرف یہیں تک محدود نہیں رہنی چاہیے۔ اب ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ سوچ پورے خاندان، خاص طور پر میاں بیوی کے تعلقات پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے۔ ایک صحت مند خاندانی ماحول کی بنیاد دراصل میاں بیوی کے درمیان کھلی بات چیت پر ہوتی ہے، جہاں وہ ایک دوسرے کی صحت، ضروریات اور ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں اور انہیں مل کر بانٹتے ہیں۔ اور جب گھر کا ماحول بدل جائے تو پھر آخری قدم کیا ہے؟ اس تبدیلی کو گھر سے باہر پوری بستی میں لے کر جانا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گھر سے شروع ہونے والی یہ لہر پورے معاشرے میں کیسے پھیل سکتی ہے۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ شرم یا خوف کی وجہ سے ان موضوعات پر دوسروں سے بات کرنا بہت مشکل ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات چیت ہی وہ واحد راستہ ہے جو اجتماعی تبدیلی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بہت ہی سادہ سا 4 قدموں کا منصوبہ ہے۔ سب سے پہلے محلے کی چند خواتین اکٹھی ہوں، پھر اپنے مشترکہ مسائل پر بات کریں، اس کے بعد ان مسائل کی جڑ تک پہنچنے کی کوشش کریں، اور آخر میں مل کر اپنے خاندانوں اور پوری بستی میں تبدیلی لانے کا منصوبہ بنائیں۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر اصل میں ہمارے بچوں کی پرورش سے ہی شروع ہوتی ہے۔ ہر گھر میں ہونے والی یہ چھوٹی چھوٹی مثبت تبدیلیاں مل کر ہمارے مستقبل کو ایک نئی اور بہتر شکل دے سکتی ہیں۔ آخر میں ہم اس سوال کے ساتھ اس گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ ایک بہتر دنیا کی تعمیر میں ہر ایک کا اپنا کردار کیا ہو سکتا ہے۔ اس پر غور کریں اور تبدیلی کا حصہ بنیں۔